علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کچھ مین پوائنٹ ڈسکس کریں گے پہلے کی طرح ہی، اور اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جو اقلیت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو اسلامی ملک ہے اور جو پاکستان ہے، اس میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں تو ان کے غیر مسلم اقلیتوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، باؤنڈریز ہوتی ہیں، حدود ہوتی ہیں، تعین ہوتا ہے، اس کے اندر رہ کے یہ اپنے تمام ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق رسومات کر سکتے ہیں، لیکن حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ اس ملک کی جو حکومت ہے اور اس ملک کی جو آئین ہے اس کے مطابق متعین کیا جاتا ہے۔ تو جو اسلامی ملک ہے اور جو پاکستان ہے، اس میں بھی باقاعدہ طور پہ تعین ہے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کی کیا باؤنڈریز ہیں، کیا حدود و دائرہ کار ہے، اور کس سرکل میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کرنا ہے، اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں قادیانیت کی طرف، تو قادیانیت یہاں پہ بھی چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو، پاکستان کی آئین کو، اور اس میں آپ اگر دیکھ لیں پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی کیا کہتا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام ایک مردہ مذہب ہے اور احمدیت ایک زندہ مذہب ہے۔ تو یہ توہین ہے اسلام کی اور چیلنج ہے مسلم اقلیت کو، مسلم اکثریت کو یہ چیلنج ہے، اور چیلنج دے کون رہا ہے؟ ایک غیر مسلم اقلیت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص مسلم اکثریت کو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کو ہی چیلنج کر رہا ہے، اور ان کے عقیدے اور ان کے نظریے کی اور ان کے دین کی توہین کر رہا ہے اور تضحیق کر رہا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر کسی ملک میں، کسی بھی ملک میں، اس ملک کی ایک اقلیت، اس ملک کی اکثریت کے نظریے، آئیڈیالوجی، عقیدے، مذہب، دین کے خلاف بات کرے، اور صرف بات نہیں اعلان کرے، تو اس ملک کی اکثریت کا رد عمل کیا ہوگا اور ریئیکشن کیا ہوگا؟ بڑے سے بڑا مہذب ملک بھی ہو تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، انارکی پیدا ہو جائے گی، انتشار اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہی معاملہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے، اور قادیانیت کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے کہ قادیانی پاکستان میں پاکستان کا آئین کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستان میں مسلمانوں کے نظریات کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستانی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ صورتحال پیدا کرنا پاکستان کے بھی حق میں نہیں ہے، اور اسلام کے حق میں بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے حق میں بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ کرتے ہیں۔ اور اس بات کو میں نے آپ کے سامنے، آپ کی کورٹ میں پیش کیا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ خود جج بن کے اس بات کو لیں اور اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ اگر ایسا ہو تو پھر اکثریت کیا کرے گی اس اقلیت کے ساتھ، جو اقلیت اکثریت کے نظریے کے اوپر بات کرے، انگلی اٹھائے، تحریر یا تقریر کرے اور توہین و تضحیق کرے، تو کیا ہوگا؟ تو آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دوسرا پوائنٹ جو آج ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے وہ یو این او کے چارٹر کی حقیقت کے حوالے سے، کہ یو این او کے چارٹر جو ہے اس کے کچھ بلکہ ایک شق تو آپ کے سامنے ایکسپلین کی گئی تھی، ایک اس کا سیکشن آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا آغاز میں، لیکن سوال یہ ہے کہ قادیانیت کو جو یو این او شیلٹر پرووائڈ کر رہا ہے، جو بیس پرووائڈ کر رہا ہے، جو سپورٹ اور اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے، کیا یہ شیلٹر پرووائڈ کرنا یو این او کے بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر کے خلاف نہیں ہے؟ اور وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ
اگر کوئی ادارہ قائم ہو اور وہ اپنا نام UNO رکھ لے تو کیا UNO قبول کرے گا؟ کوئی دنیا میں بڑی سے بڑی کمپنی یا چھوٹی سے چھوٹی کمپنی کیا یہ برداشت کرتی ہے کہ اس کا نام، اس کا لوگو، اس کا ٹریڈ مارک کوئی دوسری کمپنی یا کوئی دوسرا ادارہ بغیر اجازت کے استعمال کرے؟ تو کوئی بڑی سے بڑی کمپنی، کوئی بڑے سے بڑا ادارہ یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا اور قبول نہیں کرتا اور اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بغیر پوچھے اور بغیر اجازت لیے کوئی دوسرا ادارہ اس کا نام یا اس کا گڈ ول یا اس کا ٹریڈ یا اس کا لوگو استعمال کرے۔ بالکل اجازت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کمپنی نے اپنا نام بنایا ہے، پیچھے انویسٹمنٹ ہے، پیچھے ایفرٹ ہے، پیچھے قربانی ہے اور پیچھے بہت سی ایک لمبا سفر ہے جس کو طے کرنے کے بعد یہ اس کو نام ملا ہے، اس کی پہچان بنی ہے، اس کی شناخت بنی ہے، اس کی گڈ ول بنی ہے اور اس کو پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ پیچھے ایک بہت لمبا سفر ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، جانیں لگی ہیں، زندگیاں لگی ہیں، صلاحیتیں لگی ہیں، مال لگا ہے، وقت لگا ہے، تو قبول نہیں کیا جاتا کسی بھی کمپنی کی طرف سے کہ اس کا نام کو بغیر اجازت کے کوئی استعمال کرے۔ یہی بات اگر ہم UNO پہ رکھیں تو UNO بھی قبول نہیں کرے گا کہ اس کا نام کوئی اور ادارہ استعمال کر لے۔ تو پھر یہی بات ہم بھی پیش کر رہے ہیں UNO کے سامنے اور عالمی اداروں کے سامنے اور بنیادی انسانی حقوق کی بات کرنے والے اداروں کے سامنے اور NGOs کے سامنے کہ پھر ہم اس بات کو قبول کیسے کر لیں اور مسلمان اس بات کو قبول کیسے کر لیں اور اسلام اس بات کو قبول کیسے کر لیں کہ کوئی شخص اٹھے اور گروہ اٹھے اور کوئی جماعت اٹھے اور کوئی کلٹ اٹھے اور کوئی ٹولہ اٹھے اور وہ اٹھ کے اپنے خود ساختہ کفریہ عقائد کو اسلام کا نام دینا شروع کر دے اور اسلام کا لیبل استعمال کرنا شروع کر دے اپنے کفر کے لیے اور اپنے کفریہ نظریات کے لیے، اسلام کے شاعر کا استعمال کرنا شروع کر دے، اسلام کا لوگو اور گڈ ول اور ٹریڈ مارک استعمال کرنا شروع کر دے، تو پھر اسلام کیسے قبول کر لے اور اسلام کیسے برداشت کر لے اور اسلام والے کیسے برداشت کر لیں اور مسلمان کیسے قبول اور برداشت کر لیں؟ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب اپنے لیے آپ کو یہ اصول قبول ہے کہ آپ برداشت نہیں کرتے، یہ اصول ہے آپ کا کہ آپ برداشت نہیں کرتے، تو پھر ہمارے لیے بھی تو وہی اصول ہے، پھر ہم کیسے برداشت کر لیں؟ حالانکہ آپ کے جو ادارے ہیں ان سے آپ کا مقصد سیاسی ہے اور معاشی ہے، اور ہمارا جو ادارہ ہے اور ہمارا جو مذہب ہے اس سے ہمارا تعلق نظریاتی اور اعتقادی ہے۔ تو نظریے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ معاشی تعلق سے زیادہ مضبوط ہے، نظریے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سیاسی مقاصد سے زیادہ مضبوط، سیاسی تعلق سے زیادہ مضبوط ہے۔ نظریاتی مقاصد جو ہوتے ہیں وہ سیاسی اور معاشی مقاصد سے زیادہ بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں اور گہرے ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو سمپل سی بات ہے، سمپل سا اصول ہے، یہ جس چیز کو آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے اور ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ کے مقاصد بالکل مختلف ہیں اور سطحی مقاصد ہیں، شارٹ ٹرم مقاصد آبجیکٹیوز ہیں، تو پھر ہم اپنے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کے لیے اس اصول کو قبول نہیں کرتے، تو پھر ہم اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے لیے اس اصول کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہاں، دوسری بات، اگر آپ قبول کر بھی لیں اس بات کو، اس اصول کو آپ قبول کر بھی لیں، اجازت کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آپ اجازت دے بھی دیں، 10 ادارے UN کے نام سے چلائے جا سکتے ہیں، کھولے جا سکتے ہیں، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی نام، کسی کا بھی ٹریڈ مارک اور گڈ ول اور لوگو استعمال کر سکتے ہیں، نام استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کی اجازت دے بھی دیں پوری دنیا میں، عالمی اسلام والے پھر بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ اسلام کو کوئی بھی شخص اپنے خود ساختہ عقائد کی تبلیغ، پریچ کے لیے نہیں استعمال کر سکتا، ہم پھر بھی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اسلام نے اصول واضح کر دیا، بیان کر دیا، کھول کے بتا دیا اصول، اور اسلام جو ہے یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ گوڈ میڈ ہے، اور اسلام کی دیے ہوئے اصول اٹل ہیں،
یہ کسی کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتے، یہ اٹل ہیں، واضح ہیں۔ تو اسی طریقے سے یو این او کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور یو این او نے اگر ایک پارٹی کا موقف سن لیا ہے یعنی کہ قادینیوں کا، اور اس کے اوپر انہوں نے ڈیسیژن دے دیا، تو یہ ان کا ڈیسیژن غلط ہے، کیونکہ جب تک دوسری پارٹی کا موقف نہیں سنیں گے، دوسری پارٹی کا موقف نہیں سنیں گے، ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ کوئی ڈیسیژن دیں، تو دوسری پارٹی کا موقف سنے بغیر ہی ڈیسیژن دے دینا، یہ بہت بڑا مذاق ہے اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ۔ اب آپ کے سامنے ہے باقاعدہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کی 2019 11 مارچ کی ایک اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان میں قادینیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہ جو یو این کا بنیادی انسانی حقوق کا جو چارٹرڈ ہے اس کے فریڈم آف ریلیجن کے سیکشن کے خلاف ہے۔ مذہبی آزادی دی گئی ہے، ان کو نہیں دی جا رہی۔ پہلے آپ ہم سے پوچھیں تو صحیح، مذہبی آزادی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، اور مذہبی آزادی ہم نے کیوں نہیں دی اور کس کو نہیں دی، اور اگر کسی کو نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ ہماری رائے تو لیں، ہم سے پوچھیں تو صحیح، ہمیں ایکسپلینیشن کا موقع تو دیں، تو اس سے بات واضح کلیئر ہوتی ہے کہ ایک ہی پارٹی کا موقف سن کے فیصلہ دے دینا، اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسری پارٹی کا موقف سننا ہی نہیں چاہتے، اور آپ ون سائیڈڈ ڈیسیژن آپ نے دیا ہے، اور آپ چاہتے بھی ون سائیڈڈ ڈیسیژن۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کس کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ تو حقوق کی پامالی کی بات جو ساری سلائڈز آپ کے سامنے، گفتگو آپ کے سامنے ہوئی، اب انشاءاللہ امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ یہاں پہ اب دیکھ لیتے ہیں اس پوری گفتگو کا کرکس کیا ہے کہ حقوق کی پامالی، کون کس کے حقوق پامال کر رہا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان میں ایک غیر مسلم اقلیت یعنی کہ قادینی، ایک مسلم اکثریت یعنی کہ مسلمانوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ریفرنس کے ساتھ۔ اقلیت جو ہے، غیر مسلم اقلیت، وہ مسلم اکثریت کے حقوق کیسے پامال کر رہی ہے؟ تو بہت مختصر اور آسان الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایسے قوانین جو مسلمز کے، مسلمانوں کے، اسلام کے تحفظ کے لیے بنائے گئے، ان کے خلاف بات کر کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ شاعر اسلامی کا استعمال کر کے غیر مسلم اکثریت کی طرف سے شاعر اسلامی کا استعمال کر کے مسلم اکثریت کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور غیر مسلم اقلیت کی طرف سے اسلام کا نام استعمال کر کے خود کو مسلمان پینٹ کر کے اپنے کفری عقائد و نظریات کو اسلام بتا کے مسلم اکثریت کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ کہ قوانین کے باوجود کہ قوانین بنے ہوئے ان کے باوجود اکثریت کے حقوق کی پامالی کیسے ہو رہی ہے؟ تو بہت مختصر کہ قوانین کے باوجود یو این کی انوالومنٹ سے، اس کے شیلٹر پرووائڈ کرنے سے، اس کی اسسٹنس سے، اور این جی اوز اور عالمی کفریہ طاقتیں جو اسلام کے اور پاکستان کے خلاف ہیں، ان کی اسسٹنس سے، ان کے تعاون سے، ان کے شیلٹر پرووائڈ کرنے سے، ان کے سپورٹ کرنے سے، ان کے اسسٹ کرنے سے، قوانین کے باوجود مسلم اکثریت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں ایک غیر مسلم اقلیت کے ذریعے سے۔ اور دوسری بات، یہ جو غیر مسلم اقلیت ہے یہ اپنا موقف غلط پیش کر رہی ہے اداروں میں، عالمی اداروں میں، یو این میں، این جی اوز کے سامنے۔ تو اس غلط موقف کو بیان کرنے کی وجہ سے بھی جو مسلم اکثریت ہے اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، یعنی کہ رونا ڈالا جاتا ہے
شور کیا جاتا ہے پرسیکیوشن کا اور حقوق ادا نہ ہونے کا، ظلم کا، گھروں سے بے گھر کر دینے کا، اور بے شمار اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ عالمی میڈیا کے ذریعے سے عالمی اداروں تک پہنچائی جاتی ہیں، این جی اوز کے ذریعے سے عالمی اداروں تک پہنچائی جاتی ہیں، یو این تک پہنچائی جاتی ہیں، جس سے ون سائیڈڈ انفارمیشن ان تک جاتی ہے، رپورٹنگ جاتی ہے، اور دوسری پارٹی اپنا موقف پیش نہیں کرتی، اپنی خود کو ڈیفینڈ نہیں کرتی اور ٹیکل نہیں کرتی اس سچویشن کو، اور اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے دوسری پارٹی، ایسا کوئی لائے عمل بھی نہیں مرتب ترتیب دیا گیا دوسری پارٹی کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ قادینی ٹولہ جو ہے اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوتا ہے کہ اس کو عالمی کفریہ طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے اور تعاون حاصل ہو جاتا ہے اور ہمدردی حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ غلط موقف پیش کر کے یہ تعاون لیتے ہیں، ان کی توجہ کو اپنی طرف کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ گیم کیا چل رہی ہے اور کیسے چل رہی ہے اور کیسے اس کو ٹیکل کرنا، کیسے بند باندھنا۔ تو جب گیم کو سمجھیں گے اور اس کے مزاج کو سمجھیں گے فتنے کے، تو پھر آپ کو ٹیکل کرنا اور اس کے لیے پھر پلان کرنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے۔